دنیا کے اتنی بے شمار مخلوقات پیدا کیتا ہے۔ انسان اور مخلوقات میں بہتا ہے شمار اندر نہیں لے آ سکتا۔ بعد میں 10,000، بعد میں 18,000، لیکن امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان ہے وما يعلم جنود ربك الا هو، کہ لوگوں اللہ کی کتنی مخلوقات نے یہ علم صرف اور صرف اللہ نے۔ انہاں تمام مخلوقات کے وچ اللہ پاک نے انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسانوں وچ سب تو اعلیٰ اللہ نے انبیاء کی ذات کو بنایا، اور انبیاء کے وچ سب تو اعلیٰ تواڈی میری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تمام نبیوں کو نبوت عطا کی، لیکن جدوں باریاں آمینہ تے لال علیہ السلام دی آئیاں، رب فرماتے سونیا اساں تینوں نبوت بھی عطا کر چھڑیے تے تینوں ختم نبوت بھی عطا کر چھڑیے۔ اور میرے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے، پر نواں نبی آ سکتا، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سونے نبی کو مبعوث کیا۔ وہ دی ایک وجہ سے کہ انسانیت بالکل جہالت اور جہنم کے کنارے تے کھڑی سی۔ یہ کوئی چند باتاں اللہ پاک نے قرآن نے سمجھا دی ہے۔ جس بندے نو نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے دے حالات پتہ ہون گے، ان سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سونے نبی نو کتنا پیارا بنا کے دنیا دے مبعوث کیتا ہے۔ لو یہ کوئی چند باتاں میں تساں احباب کے سامنے رکھ کے تے گل اختتام پر لے جانی ہے۔ میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سب سبڑا خودے دے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، پڑھو پڑھو ذرا درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی سن کے میرے پیغمبر دے درود نہیں پڑھتا، آقا فرماتے ہیں بندہ بخیل ہے۔ دوسری حدیث میرے آقا فرماتے جڑا میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں پڑھتا، فرمایا وہ جنت دا راہ ہی بھول گیا۔ اس کر کے کچھ میرے نال تھوڑا جا بولیا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اعظم دیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق اساں مومناں تے احسان کیتا ہے، عرشاں والیاں ربا احسان تے تیرے اور بھی بڑے نے۔ اللہ تو اکھاں دتیاں اے بھی تیرا احسان، اللہ تو بولن واسطے زبان عطا کیتی اے بھی تیرا احسان، اللہ سونیا تو سینے وچ دھڑکن والا دل عطا کیتا تے اے بھی تیرا احسان، اللہ تو چلن واسطے قدم عطا کیتے اے بھی تیرا احسان، اللہ تو کھان واسطے طرح طرح دے اناج تے میوہ جات پیدا کیتے اللہ یہ بھی تیرا احسان۔ پر تو قدر قد اللہ دی تساں کدی احسان نہیں جتلایا، ایتھے کہ وہ احسان جتلایا کہ اساں مومناں تے احسان کیتا ہے، اساں مومناں تے احسان کیتا ہے۔ فیصلہ باتیا اللہ نے گل نہیں بڑی اعلیٰ تے گل نہیں بڑی نرالی ہے، وہ ایک پلڑے دے اندر تمام نعمتاں ہون، ایک پلڑے دے اندر تمام احسانات رکھ دیتا جائے تے دوسرے پلڑے اندر نعمت مصطفیٰ رکھ دیتی جائے۔ ساری دنیا دیا نعمتاں مل کے بھی نعمت مصطفیٰ کا مقابلہ
نہیں کر سکدیاں۔ اللہ فرماندے نے اسا تحقیق مومنا تے احسان کیتا ہے کہ اسا انہاں دے اندر انہاں دیاں جاناں وچوں ایک رسول مبعوث کیتا ہے جڑا انہاں دا تزکیہ نفس بھی کرے گا، انہاں نوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ تے میرے نبی دے آن تو پہلوں لوگ کھلم کھلی گمراہی دے اندر سن، میرے آقا دے آن تو پہلوں لوگ بڑیاں بڑیاں جہالتاں دے اندر سن۔ فیصلہ بادیا کتے میرے آقا علیہ السلام دے آن تو پہلوں بچیاں نوں زندہ دفن کر دیتا جاتا سی، میرے نبی دے آن تو پہلوں ماں بہن بیٹی نوں منڈیاں اندر فروخت کر دیتا جاتا سی، کتے میرے نبی دے آن تو پہلوں باپ نوں بطور غلام بنا کے تے منڈیاں اندر بیچ دیتا جاتا سی، میرے نبی دے آن تو پہلوں بیت اللہ دے اندر طرح طرح دے بت رکھ کے انہاں دی پوجا پاٹ کیتی جاتی سی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلوں بیت اللہ دا پہنا ہو کے طواف کیتا جاتا سی، میرے نبی دے آن تو پہلوں نکیاں نکیاں باتاں تو سالاں در سالاں لڑائیاں چلیا کردیاں سن، کتے اونٹاں دے جناب پانی پلان تو جھگڑے، کتے گھوڑے اگے دوڑان تو جھگڑے، جنگل دا قانون چلیا کرتا سی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلیا کرتا سی۔ اللہ فرماتے نے سانو اس کھٹی پٹی انسانیت تے ترس آیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، تے اساں مومناں تے احسان کیتا، اساں انہاں دے اندر اپنا قاضی کملی والا مصطفیٰ مبعوث کر دیتا، تاں تے اقبال کیا کرتا سی، او حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اور مجھے چہروں کا زنگ اترا سدے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے اور حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جے گل سمجھ نہیں آئی کرے بابے بزرگ بھی بیٹھے نے، میں پنجابی اندر ترجمہ کراں کہ اللہ دے نبی دے آن تو پہلوں کیسیاں کیسیاں ظلمت تے تاریکیاں ہن، تاں تے پھر میں کہنا چاہنا میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے، ظلمت مک گئی، اندھیرے مک گئے، لوگاں نوں رب دی پہچان ہو گئی، لوگاں نوں اپنے ماں باپ دی قدر و منزلت دا پتہ چل گیا، اسلام نے آ کے عورتاں نوں حق حقوق نال نواز دیتا، میرے نبی نے آ کے رب دیاں پہچاناں کروا چھڑیاں، فیصلہ پاتیا تاں تے پھر میں کہنا چاہنا او مکے چل چڑے آ جگ لو ہوئی، پھر بولو او مکے چل چڑے آ جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مکاں دے آیا، اور راہ بھلیا جاندیاں راہ یارو، گلی باغ بہشت وفاؤں نے آیا، اور پھنسے ہوئے گناہاں دی وچ تل تل پاؤں پھاڑ مشفق بندے لاؤں نے آیا، اور سانو دیو مبارکاں اوے آن لوگو، ساڈے ستے نصیب جگاؤں نے آیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تے کتے رب دا قرآن کہتا، قرآن سنو تے سینے ٹھارو، کتے قرآن کہتا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ فرماتے ہیں
انہاں جناب انبیاء کو وعدہ لیا پختہ عہد لیا اللہ سونے کا وعدہ لیا عالم ارواح اندر رب نے نبی پاک علیہ السلام دی شان دے تقریر کی تھی اس شان مصطفیٰ بیان ہو رہے ہیں رب بیان کرتے ہیں پہ سامعین اندر اللہ نے اپنے وی آئی پی انبیاء جمع کیتا ہویا ہے رب فرماتے ہیں اے میرے نبیوں تانوں میں نبوتاں دے دیاں تانوں میں شریعتاں دے دیاں تانوں میں امامتاں دے دیاں تانوں میں خطابتاں دے دیاں اس دوران میرا قاری کم نکالا مصطفیٰ آ جائے تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے تساں اپنیاں امامتاں دے سکے نہیں چلانے تساں اپنیاں خطابتاں دے سکے نہیں چلانے تساں اپنیاں کتاباں رسالتاں دا پرچار نہیں کرنا اللہ پھر کرنا کیے فرمایا سارا کچھ چھڑ کے تساں میرے مصطفیٰ دا مرید بن جانا ہے اور فیصلہ باتیا کہ مالک سونے دا قرآن اعلان کر رہے ہیں آواز ہوتی ہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ فرماتا ہے نبی دیاں صفتاں بیان ہو رہی ہیں جی آواز آندی ہے فرمایا اے میرے سونے نبی اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے ہیں گواہ بنا کے بھیجے ہیں ومبشرا سونے اساں تانوں خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجے ہیں فیصلہ باتیا نبی پاک علیہ السلام نے پھر بڑیاں خوشخبریاں دتیاں میں ایک دو تواڈے سامنے بیان کر دینی چاہنا میرے آقا فرماتے من قرأ آیت الکرسی بعد ظہور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت میرے پیغمبر فرماتے رہے آقا فرماتے رہے جڑا بندہ فردی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے آقا فرماتے رہے اونوں جنت جان تو صرف موت نے روکیا ہوا ہے مطلب کی ہے ادھروں بندے دی جان نکلے گی ادھروں رب جنت دے سارے برے کھول چھڑے گا اور فضیلت دے نبی پاک علیہ السلام مبشر بن کے آئے خوشخبریاں دینے والے بن کے آئے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ اچھے طریقے نال وضو کرتا ہے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے آقا فرماتے ہیں اچھے طریقے نال وضو کر لین تو بعد پھر دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین فرمایا یہ دعا پڑھتا ہے آسمان تو آواز ہوتی ہے میرے پیغمبر نے لوگوں کو دسیا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء فرمایا اللہ پاک اس بندے واسطے جنت کے 8 بوئے کھول چھڑدا ہے وہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے اس بندے واسطے جڑا وضو تو بعد ہے دعا پڑھدا ہے فرمایا یدخل من ایہا شاء قیامت والے دن جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا یہ فضیلت اور مقام یہ میرے کیوں مبشران میرا نبی کچھ خبریاں دین والا بن کے آیا ہے تے بنا دیرا جہنم تو ڈران والے میرے آقا بن کے آئے بتا یہ اللہ ہے بے اس نہیں لوگوں کو دعوت دین والے اللہ کی طرف بلانے والے داعی اللہ بن کے آئے وسراج منیرا فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو سورج بنایا چمکتا ہوا چراغ بنایا فیصلہ پاتیا ایک آسمان دا سورج ہے ایک مدینے والا سورج ہے پر تمام در فرق پڑا ہے آسمان دے سورج وال جویں جویں بندہ آسمان دے سورج دے نزدیک ہوئے گا چلتا جائے گا جڑا مدینے والے سورج دے نیڑے ہوئے گا صدیق دی طرح چمکتا جائے گا فرمایا وسراج منیرا
میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اندر میں ایک حدیث پڑھ کے تے گل مکان لگا۔ صحیح مسلم دے چوندا ہے آمینہ دے علیہ السلام فرماتے نے فضلت عدد انبیاء پہ ستن، فرمایا اللہ نے مینوں 6 چیزاں انج دیاں عطا کیتیاں نے جڑیاں اللہ نے میرے تو پہلو کسے نبی نوں بھی عطا نہیں کیتیاں۔ 6 چیزاں دی وجہ تو اللہ نے مینوں نبیاں تے فضیلت عطا کی تھی، مینوں عطا کیتیاں میرے تو پہلو کسے نبی نوں بھی عطا نہیں کیتیاں۔ پہلی گلے تے گل مکائیے، فرمایا او تین تو جوامی الکلیمی، اللہ پاک نے مینوں جامع کلمے عطا کیتے نے۔ مطلب کیے لفظ چھوٹا جہا ہے پر او دا معنی بڑا وسیع و عریض ہویا کرتا ہے۔ جامع کلمے عطا کیتے نے، فیصلہ باتیا جویں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، آقا فرماتے نے دین خیر خائی دا نام ہے۔ لفظ ویکھنا تو ہوئی ہے الدین النصیحہ، پر اے دے اندر پورا دین ہے، پوری شریعت ہے، پوری خیر خائی ہے، پوری ہمدردی ہے، پورا پیار ہے۔ تے ویکھنا لفظ چھوٹا جہا ہے معنی بڑا وسیع و عریض ہے۔ فرمایا او دین تو جوامی الکلیمی، اللہ نے مینوں جامع کلمے عطا کیتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اللہ پاک نے 1 مہینے دی مسافت تے کافراں دے دل وچ میرا روب پا چھڑیا۔ مطلب کی ہے کہ میں کافراں دے علاقے جو مجھے 1 مہینہ دور ہونا گیا، یعنی میرے مہینہ لگنا اتنے پہنچنے تے کافر پہلو ہی میرے نام تو کمبل لگ گئی ہے۔ اللہ نے انہیں دل اندر روح پیدا کر دیتا ہے میں محمد کا۔ نمبر 3 فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے اساں تواڈے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے۔ پہلیاں امتاں واسطے مال غنیمت حلال نہیں سی، مال غنیمت نوں ایک پہاڑی دی بیک سائڈ تے رکھ دتا جاندا، آسمان تو اگ ہوندی تے اس کھا کے تے خاکستر کر دیتی، چلا کے راک کر دیتی۔ جدوں ماریاں مینا تے لال علیہ السلام دیاں آئیاں، جدوں ماریاں شیما تے ویر دیاں آئیاں، جدوں ماریاں بدر تجا دیاں آئیاں، جدوں ماریاں شافع بحشت دیاں آئیاں، رب فرماندے نے اج اصول بدلیا جائے گا، اج قانون بدلیا جائے گا، اج ضابطہ بدلیا جائے گا، اج طریقہ کار بدلیا جائے گا۔ سونیا تیرے واسطے تے تیرے امتیاں لئی میں اپنے مال غنیمت نوں حلال کر چھڑیا ہے۔ یہ بھی میرے نبی کی فضیلت ہے۔ اگلی گل سنیا جے نمبر 4 میرے آقا فرماندے فجویلا تلاۃ مسجدہ و طہورا، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نے تمام زمین نو ساڈے واسطے سجدہ کا بنا دیتا ہے۔ یہودیاں دی عبادت انہاں دے معبد خانے تو باہر نہیں ہوتی، عیسائیاں دی عبادت انہاں دے کنیسے تو باہر نہیں ہوتی، ہندوؤں دی عبادت مندر دے اندر ہوندی ہے، سکھاں دی عبادت گردوارے اندر ہوندی ہے۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام تے آپ دی امت دیاں باریاں آئیاں، رب فرماتے نے جتھے نماز دا ٹائم ہو جائے وضو بنا کے تو نماز پڑھ لے، میں رب آپ ہی قبول کر لواں گا۔ اور ساری رب 5 جگہ گدیاں چھڈ کے باقی جتھے تو سجدہ کرے گا رب فرماتے میں قبول کر لواں گا۔ اور یہ بھی میرے نبی دی فضیلت ہے اور امت دے احسان ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اگلی گل سنیا جے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ پاک نے مینوں تمام انسانیت واسطے نبی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ فیصلہ باتیا گل تے بڑی پیار والی ہے۔ پہلے نبی آئے، کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک گاؤں دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا۔ جدوں واریاں تیری میری سرکار دیاں آئیاں رب فرماتے نے بولیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سونیا ساتانو جمیع انسانیت واسطے رسول بنا کے بھیجے ہے۔ میرے آقا آن والے تمام انسانیت دے نبی بن کے آئے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا تو گئے، رسالت بھی گئی، نبوت بھی گئی۔ نوح علیہ السلام دنیا تو گئے، رسالت بھی گئی، نبوت بھی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا تو گئے، رسالت بھی گئی، نبوت بھی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام دنیا تو گئے، رسالت بھی گئی، نبوت بھی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا تو گئے، رسالت بھی گئی، نبوت بھی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو گئے، رسالت بھی گئی، نبوت بھی گئی۔ جدوں آمینہ علیہ السلام دیاں باریاں آئیاں میرے آقا دنیا تو ٹر گئے،
میرے نبی دی رسالت بھی قیامت تک کے، میرے نبی دی شریعت بھی قیامت تک کے۔ تے آخری گل میرے پیغمبر فرماتے وا ختم بالنبیون، اللہ پاک نے مینو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر نواں نبی آ سکتا، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ وختم بالنبیون، تاں کہ قرآن کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تیرے نبی آخری نبی بن کے آئے، تیرے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر نواں نبی نہیں آ سکتا۔ اور ختم نبوت دا سالار آیا، اور ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے تو ہے مار آیا، اور نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا۔ آیت قرآن کہہ رہے اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فیصلہ پتیا نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے پہرا دین دی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جگہ امام اندر 12,000 سیاپالیاں قربانیاں دے کے دنیا نو پیغام دے دیتا ہے، ہر شہر تے کمپرومائز ہو سکتا ہے پر نبی پاک دی ختم نبوت تے کمپرومائز تے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا آخری نبی نے وختم بالنبیون، میرے آقا آخری نبی نے، میرے پیغمبر فرماندے نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور لوگوں میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ثلاثون دجالون کذابون کلهم یزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے پیغمبر فرماتے میرے تو بعد تین جھوٹے ہون گے، دجال ہون گے، کذاب ہون گے، وہ جھوٹے تے ہون گے رب دے نبی، رب دے نبی نہیں ہون گے۔ تے لوگ میں گل ختم کر لگا جے چند جملے کا مسلات تے ذوق تہاڈا تازہ کر کے تے میں سلام کر لگا جے تانوں نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت تے پیرا دیا کرو لوگو، جویں جناب ابوبکر صدیق نے سونے دی ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے، جویں سیاپا نے اپنی جاناں قربان کر کے سونے دی ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے۔ او ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ بولے بولے بڑا ایک بار کر مکائیے، اور ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، اور ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اور کرتے بے اگر جے کوئی دعوی نبوت دا، اور کرتے بے اگر جے کوئی دعوی نبوت دا، اور صدیق جیا لوگوں کردار ضروری ہے، اور ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ہوتے تن دیاں لیراں بھی صدیق نے آکھیا سی، ہوتے تن دیاں لیراں بھی صدیق نے آکھیا سی، آقا تو فدا کرنا کر بار ضروری ہے، اور ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا
چار ضروری ہے اوے اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے او ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے او غلامان محمد دی ساڈی جان بھی حاضر ہے غلامان محمد دی ساڈی جان بھی حاضر ہے پر گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے وختم بالنبیون اللہ کی دعائیں اللہ سانو سونے دی ایک ایک ادا سونے دا ایک ایک انداز اپنا کے سانو سونے دی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی کی ذات بے مثل و بے مثال ہے اسی طرح نبی دی بات بھی بے مثل و بے مثال ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نال بھی محبت ضروری ہے پیغمبر دی بات نال بھی محبت ضروری ہے جب تک اسی پیغمبر دی ذات اور پیغمبر دی بات نال محبت کر کے اودے تے عمل نہیں کران گے دنیا تے بھی ناکامیاب ہاں اور آخرت تے بھی ناکامیاب ہاں جو سونے دی ذات نو اور سونے دی بات نو سینے لاواں گے اللہ دنیا تے بھی سرخرو کرے گا رب اپنی جنتا دا بھی مہمان بنائے گا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین